Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 1. Book is Pakistan Studies, grade is 9. The name of the unit is Ideological Basis of Pakistan. कल हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ आइडियालॉजी के बारे में और इसमें जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे उनमें कॉमन रिलीजन, कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ अ नेशंस आइडियालॉजी। इकोनॉमिक कहते हैं माशी, ऑब्जेक्टिव मकासद। कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मीन एक जैसे मुआशी मकासद, ये भी एक ज़रिया हैं किसी कौम के नज़रिए का। आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू गेन द सिंपैथी ऑफ द ब्रिटिश, के जो जंग हुई थी आज़ादी की 1857 में, उसके बाद हासिल करने के लिए हमदर्दियाँ अंग्रेज़ों की, द हिंदूज सक्सीडेड इन कन्विंसिंग दैम, तो जो हिंदू थे वो कामयाब हो गए उनको कन्विंस करने में या इस बात पर रजामंद करने में, डैट द रोल ऑफ द मुस्लिम्स इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ग्रेटर, कि जो किरदार था मुसलमानों का जो आज़ादी की जंग थी उसमें वो ज़्यादा था। मतलब ये कि मुसलमानों का जो किरदार था वो ज़्यादा था। एंड डैट इन द फ्यूचर टू द मुस्लिम माइट ट्राई इट अगेन, और मुस्तकबिल में भी मुसलमान दोबारा से ऐसी कोशिश कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश बिकेम हार्श टूवर्ड द मुस्लिम, इसके नतीजे में जो एटीट्यूड या रवैया था अंग्रेज़ों का मुसलमानों के बारे में वो ज़्यादा हार्श हो गया, सख्त हो गया। हु कॉन्टीन्यूड टू बी इकोनॉमिकली ओप्रेस्ड एंड इग्नोर्ड, और उनको रखा गया माशी तौर पर दबाव में और उनको नज़रअंदाज किया गया। मतलब ये कि हर तरह से माशी तौर पर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। फॉर ऑल दीज रीज़न्स, इन तमाम वजूहात के लिए, द बिजनेस एंड द ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मुस्लिम डिमिनिश्ड बट दे डिड नॉट अबंडन देयर आइडियालॉजी, कि ये तमाम जो वजूहात थी इस वजह से क्या हुआ कि जो तिजारत थी, जो उनका कारोबार था, उसके जो मौक़े थे वो मुसलमानों के लिए बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन इसके बावजूद जो उनका नज़रिया था या उनकी जो आइडियालॉजी थी वो कायम रही या उसको वो ख़त्म ना कर सके। कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव, कल्चरल सकाफ़ती, और कल्चर एक बहुत वसी टर्म है जिसमें हमारा उठना बैठना, खाना पीना, हमारा लिबास, हमारी खुराक, हमारा ज़रिया माश, ये सब कुछ शामिल है इस एक वर्ड में। कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो गिव राइज टू आर नेशंस आइडियालॉजी, कि एक जैसे जो सकाफ़ती मकासद होते हैं वो उभारते हैं किसी कौम की नज़रिए को। उर्दू वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, उर्दू जो है वो कौमी ज़बान थी। व्हेन द ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया, जब अंग्रेज़ों ने इंडिया पर जो है वो कब्ज़ा किया। When the Hindus became more involved in British government, जब हिंदू ज़्यादा इन्वॉल्व हुए या उन्होंने ज़्यादा अपना जो है वो इन्वॉल्वमेंट या असर रसूख कायम किया अंग्रेज़ों की हुकूमत में, दे ट्राइड टू रिप्लेस उर्दू विद हिंदी, तो उन्होंने कोशिश की कि उर्दू को हिंदी से रिप्लेस कर दिया जाए। मतलब ये कि उर्दू की जगह हिंदी जो है उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी ज़बान के तौर पर लागू किया जाए। सिंस उर्दू वाज रिटन इन अरबिक स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट होता है जो लिखने का तरीका होता है, ठीक है, कि जो उर्दू थी उसको लिखा जाता था अरबिक स्क्रिप्ट पे। इट वाज कंसीडर्ड क्लोज टू इस्लाम, और इसको समझा जाता था कि ये इस्लाम से ज़्यादा क्लोज़ है। मतलब ये कि जैसे हमारी मुक़द्दस किताब कुरान पाक भी अरबी में है, तो इसलिए उर्दू भी इसी तरह से लिखी जाती थी। इस वजह से इसको समझा जाता था कि ये इस्लाम से ज़्यादा क्लोज़ है एंड मुस्लिम्स और मुसलमानों के। वाइल हिंदी वाज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट
اور ہندی جو تھی وہ دیوناگری اسکرپٹ پر لکھی جاتی تھی. سو ہندو اسٹارٹیڈ ڈیمانڈنگ ہندی ایز دا آفیشیل لینگویج انسٹیڈ آف اردو. تو اس لیے ہندوؤں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا کہ جو ہندی ہے اس کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے اردو کی بجائے. مسلم could not read or write ہندی. مسلمان جو ہے وہ نہ تو ہندی کو پڑھ سکتے تھے نہ اس کو لکھ سکتے تھے. This act of Hindus made the Muslim think that they would no longer be able to maintain their identity in the United India. اب اس چیز نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا، جو ہندوؤں کا یہ ایکٹ تھا یا ان کا یہ جو اقدام تھا، کہ وہ اپنی زیادہ دیر تک جو شناخت ہے اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے متحد انڈیا میں، کیونکہ جب وہ زبان کو سیکھ نہیں سکتے، جب وہ اس کو پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، تو وہ اپنی بات ان تک کیسے کنوے کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنس آف آئیڈیالوجی. سورسز کے بارے میں ہم نے پڑھا، اب اس کی امپورٹنس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی ریفلیکٹس پیپل تھنکنگ. آئیڈیالوجی جو ہے وہ عکس ہوتی ہے لوگوں کی سوچ کا. بیکاز آف اٹ، اس کی وجہ سے نیشن سیمز الائیو، اور نظریے کی وجہ سے جو قومیں ہیں وہ زندہ نظر آتی ہیں. آئیڈیالوجی ایکسپلینز دا نیشنل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف ہیومن بینگز ٹوگیدر. اب جو نظریہ ہے وہ وضاحت کرتا ہے قوموں کی رائٹس کا، حقوق کا، اور ان کے فرائض کا، انسانوں کے جو وہ اکٹھا کسی ملک میں یا کسی قوم کا حصہ ہوتے ہیں. آئیڈیالوجی از ہیلپ فل ان کیپنگ دا نیشن یونائٹیڈ. نظریہ بہت مددگار ہوتا ہے قوم کو یونائٹ یا متحد رکھنے کے لیے. آئیڈیالوجی پرووائڈس دا پاور ٹو فیس آل کائنڈز آف ڈیفیکلٹیز ٹو اچیو دا آبجیکٹیوز. ایک نظریہ ایک ایسی چیز ہے جو مہیا کرتا ہے طاقت ٹو فیس آل کائنڈز آف ڈیفیکلٹیز، سامنا کرنے کی تمام قسم کی مصیبتوں کا، ٹو اچیو حاصل کرنے کے لیے دا آبجیکٹیو مقاصد کو. آئیڈیالوجی کریٹس دا اسپرٹ آف اسٹرگل ٹو اچیو دا آبجیکٹیوز. آئیڈیالوجی پیدا کرتی ہے ایک جو اسپرٹ ہوتی ہے یا جذبہ جو ہوتا ہے جدوجہد کا حاصل کرنے کے لیے مقاصد کو. اینڈ انشورز دا اچیومنٹ آف دا آبجیکٹیو، اور وہ یقین دہانی کراتی ہے جو اچیومنٹس ہیں آف دا آبجیکٹیو، مطلب جو آبجیکٹیو یا جو مقاصد تھے ان کے حصول میں کامیابی. آئیڈیالوجی gives rise to revolution and new ways emerge because of it. جو نظریہ ہے وہ ابھارتا ہے انقلاب کو، اور نئے راستے جو ہے وہ ابھارتا ہے کون؟ نظریہ. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریولوشن آتا ہے، انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اور نئے راستے کھلتے ہیں. نو تھیوری کمز انٹو بینگ امیڈیٹلی، کہ کوئی بھی تھیوری، کوئی بھی نظریہ جو ہے وہ ایک دم سے یا فوراً سے وجود میں نہیں آتا. unless some events are at work behind it. جب تک کہ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے حقائق، کچھ ایسے تہوار، کچھ ایسا ہو نہیں جاتا جو کہ کام کرتے ہیں اس کے پیچھے. مطلب یہ کہ کوئی بھی نظریہ ہے تو اس کے پیچھے ڈھیر سارے آپ کے پاس ایونٹس ایسے گزرے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ وہ اس کو بنانے کے لیے یا پھر اس کو لاگو کرنے کے لیے متحد ہوئے ہیں. Ideology is usually created to eliminate deprivation in the backward people of the society. کہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ عام طور پر جو ہے وہ created to eliminate جو ہے ڈپریویشن کہتے ہیں محرومی کو، غربت کو، ٹھیک ہے، اس کے خاتمے کے لیے بیکورڈ پیپل جو بیکورڈ لوگ ہیں یا پسماندہ لوگ ہیں کسی بھی معاشرے کے، ان میں وہ کام کرتی ہے. It can also be said that difficult situations and social pressures give rise to the vision and the troubles people in society become in strength. It can also be said، یہ بھی کہا جا سکتا ہے that difficult situation کے مشکل حالات and social pressure اور معاشرتی دباؤ give rise ابھارتا ہے to the vision، مطلب یہ کہ خیالات کو، اینڈ دا ٹربلڈ پیپل، اور جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان دا سوسائٹی، کسی معاشرے کے، بیکم اٹس اسٹرینتھ، وہ اس کی طاقت بنتے ہیں.
just as black people in the United States began to fight for equal rights, کہ جس طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے متحدہ عرب امارات کے جو بلیک پیپل تھے انہوں نے اسٹرگل شروع کی اپنے ایک جیسے حقوق کی. سو ڈڈ دیئر آئیڈیالوجی آف ایکول رائٹس، تو انہوں نے کیا کیا، ان کا نظریہ کیا تھا، ایکول رائٹس. Prolonged deprivation of basic human rights gave rise to a vision of equal rights for them. کہ ایک لمبے عرصے تک جو محرومی تھی انسانوں کے، جو بیسک جو رائٹس تھے، انسانی حقوق تھے ان کی، انہوں نے جو ہے اس چیز کو ابھارا کہ وہ اس کے لیے اسٹرگل کریں. Similarly اسی طرح when the Muslims of the Indian subcontinent began to struggle for their social and political rights، اسی طرح سے کہ جب مسلمان جو تھے انڈین سب کانٹیننٹ یا بر صغیر کے، انہوں نے اسٹرگل شروع کی، جدوجہد شروع کی اپنے معاشرتی اور سیاسی حقوق کے لیے. اٹ واز بیکاز آف دا کروئل ایٹیٹیوڈ آف دا برٹش، اور یہ کس وجہ سے تھا، جو رویہ تھا بہت زیادہ ظالمانہ انگریزوں کا اینڈ ہندوز اور ہندوؤں کا، وچ کریٹڈ اے ویو آف فریڈم ود ان دا مسلمس، جس نے ایک لہر پیدا کی آزادی کی مسلمانوں کے اندر. دا آئیڈیالوجی فار دا سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلم کیم انٹو بینگ. تو اس طرح سے مسلمانوں کا جو نظریہ وجود میں آیا وہ ایک الگ جو ہے وہ ہوم لینڈ کا تھا یا ایک الگ وطن کا تھا. So we can say that behind every ideology there are elements like history, tradition, customs, temperament, psychology and religion. کہ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آئیڈیالوجی ہے اس کے پیچھے بہت سارے عناصر ہوتے ہیں، تاریخی عناصر ہوتے ہیں، روایتی ہوتے ہیں، رسوم و رواج ہوتے ہیں، اس کے پیچھے فلسفی ہوتی ہے، اس کے پیچھے مذہب ہوتا ہے. دیز ایلیمنٹس ہائی لائٹ دا امپورٹینس آف اینی آئیڈیالوجی. اور یہ جو ایلیمنٹس ہیں سارے یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں اہمیت کو کسی بھی نظریے کی.